بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ فرمان باری تعالی، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نمازوں میں سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ یعنی سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اور سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما نے مزید فرمایا کہ اگر عید اور جمعہ ایک ہی دن اکٹھے ہو جاتے تو آپ یہی دو صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 878۔ حضرت عبید اللہ ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ گورنر مدینہ مروان جب مکہ گیا تو اس نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ مدینہ طیبہ میں جانشین مقرر کیا۔ اس کی عدم موجودگی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی، جس کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی تلاوت کی۔ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس جا پہنچا اور ان سے کہا، آپ نے وہ دو صورتیں پڑھی ہیں جو کوفہ میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعے کے دن یہ صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 877۔ سیدنا عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کون سی صورت قرات فرماتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں نمازوں میں سورہ قاف یعنی قاف والقرآن المجید اور سورہ قمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھا کرتے تھے۔ رواہ مسلم حدیث نمبر 891۔ فرمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کا حکم قرآن کریم میں ہے۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ان معلومات کو ایسے لوگوں تک پہنچانا کہ جن کے لیے یہ فائدہ مند ہوں، آپ کے اپنے نامہ اعمال میں حسنات میں اضافے کا باعث ہوگا۔ مع السلامہ۔